جنگ یمامہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لڑی جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑے بھائی ہیں حضرت زید بن خطاب جو آپ سے پہلے اسلام لائے۔ کون؟ حضرت زید بن خطاب۔ زید بن خطاب اس جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار ہیں، ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ کون سا جھنڈا اٹھایا ہے؟ ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور آپ لڑتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا علم آپ نے بلند رکھا ہوا ہے۔ آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو حضرت سیدنا سالم مولا ابو حذیفہ، آپ نے مسلمانوں کا پرچم لے لیا۔ حضرت سالم کا تعارف میں آپ حضرات کو کرا دوں، ان کا تعارف سن لیں، اور اس دور کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ گدی نشین ہیں، چاہے پیران عظام ہیں، چاہے علماء ہیں، چاہے مشائخ ہیں، دیندار ہیں، ان سب کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ اللہ، سالم مولا ابو حذیفہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک دن آئیں تاخیر سے۔ حضور نے فرمایا تاخیر سے کیوں آئیں؟ کہا کہ میں قرآن کریم سن رہی تھی، کوئی مسجد شریف میں قرآن پڑھ رہا تھا، بہت خوبصورت قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضور خود تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے جب سنا تو وہ حضرت سالم تھے۔ سنیں اب حضور نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ نے حضرت سالم کا قرآن سنا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے میری امت میں سالم جیسا قاری قرآن پیدا کر دیا۔ پوری امت میں سب سے خوبصورت قرآن کے قاری، ہمیں نام یاد ہے؟ حضرت سالم۔ حضرت سالم قرآن کے حامل، قرآن پڑھنے والے۔ اب بتائیں قرآن کا اتنا بڑا قاری ہو، میں نے پہلے کہا کہ سارے ولی مل جائیں تو کسی صحابی کو پہنچ سکتے ہیں؟ سارے جواب دیا کریں نہیں۔ اور پھر یہ قاری قرآن ہو سالم، حضرت سیدنا سالم، آپ اتنے بڑے قاری ہو کہ مدینے پاک میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے۔ رسول اللہ نے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، آپ کو دعائیں دے دی ہیں۔ آپ صحابہ کو قرآن سناتے رہتے نہیں، قرآن سنانے کا وقت جب ہو تو قرآن سنایا جاتا ہے، جب ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی بات ہو تو پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے میدان میں اترا جاتا ہے۔ آپ میدان میں جنگ یمامہ پہنچ گئے ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کا علم حضرت زید بن خطاب کی شہادت کے بعد اپنے ہاتھ میں لیا تو کچھ مسلمانوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہیں آپ کمزور نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سالم نے جو جواب دیا سن لیں۔ حضرت سالم قاری قرآن، اس امت کا سب سے بڑا قاری، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اگر تمہیں میری طرف سے اندیشہ ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو پھر میں سب سے برا حامل قرآن ہوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کی اس جنگ میں کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ میرا قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ کی ختم نبوت، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب دیکھنا کہ میں اس علم کو کیسے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں علم لے لیا، دوسرا ہاتھ انہوں نے کاٹا تو آپ نے اپنی گردن کے اندر علم کا جو پرچم تھا اس کا وہ دبایا ہوا تھا اور اس کو بلند رکھا، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کری۔ جب تک زندہ رہے ختم نبوت کے پرچم کو آپ نے نگو نہیں ہونے دیا۔ پھر دیگر صحابہ نے سنبھال لیا۔